وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ کرام اور والدین، عزیز طلباء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہم تمام کو علم دین سیکھنے، سکھانے اور دین کی خدمت، اشاعت دین کے لیے قبول فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آج کی جو ماشاءاللہ ہماری نشست ہے، بیٹھک ہے، ایک مختصر سا جلسہ ہے، وہ ان سال کا سالانہ جلسہ ہے، ایک آخری کڑی ہے جس میں طلباء اکرام اپنا مختصر سا پروگرام بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے میں ہمارے مدرسے کے طالب علم عزیزم محمد صدیق تروے گرے کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ اپنی سریلی آواز سے اس جلسے کا آغاز فرمائیں۔ محمد صدیق تروے گرے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک مزید ترقی عطا فرمائے، علم و عمل میں ترقیاں، برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد کائنات میں اگر مقام و مرتبہ ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو آپ کی شان کریمی میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں مدرسے کے طالب علم عزیزم محمد حذیفہ تروے گرے کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی سریلی آواز سے نعت شریف پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری شان ہے غلامی، میرے دل میں ان کا گھر ہے جنہیں خلد سلامی۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری شان ہے غلامی، میرے دل میں ان کا گھر ہے جنہیں خلد سلامی۔ مجھے آپ سے ہے نسبت، وہ حضور میری قسمت، مجھے آپ سے ہے نسبت، وہ حضور میری قسمت، جسے غم نہیں فنا کا میرے پاس ہے وہ دولت، میرے بے قرار دل کو میری راحت دوامی، میرے دل میں ان کا گھر ہے جنہیں خلد سلامی۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری شان ہے غلامی، میرے دل میں ان کا گھر ہے جنہیں خلد سلامی۔ جو حبیب دو جہاں ہے، میری جان ان کے صدقے، جو حبیب دو جہاں ہے، میری جان ان کے صدقے، میری زندگی تو کیا ہے میری جان ان کے صدقے، ہے زباں زباں پہ ہر دم صحابہ کی نیک نامی، میرے دل میں ان کا گھر ہے جنہیں خلد سلامی۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری شان ہے غلامی، میرے دل میں ان کا گھر ہے جنہیں خلد سلامی۔ وہ نبی نبی ہے اول، وہ نبی نبی ہے آخر، وہ نبی نبی ہے اول، وہ نبی نبی ہے آخر، وہ رسول جن کے خاطر بنی کائنات نازل، وہی مفلسوں کے ہر دم، وہی بے کسوں کے حامی، میرے دل میں ان کا گھر ہے جنہیں خلد سلامی۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری شان ہے غلامی، میرے دل میں ان کا گھر ہے جنہیں خلد سلامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہم تمام کے دلوں میں سچی پکی محبت عطا فرمائے اور سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے ادارے میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسا کرنا ہے، کیسا رہنا ہے، یہ بھی اس کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو والدین کے متعلق مختصر سا پروگرام سوال و جواب کے انداز میں پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا عزیزم محمد فوزان پانڈا پور، مفیز ملک ناگمنڈل۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، آپ جو مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہو وہ مدرسے میں کون سی تعلیم دی جاتی ہے؟ ان میں سے ایک اہم مضمون بتا سکتے ہو؟ انشاءاللہ ضرور بھائی۔ دنیا میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا مرتبہ ہے، ان کے بعد جن کا بھی مرتبہ ہے والدین کا ہے۔ والدین کی اطاعت کے بارے میں آپ کو ایک مضمون بتانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ قانونی الہی یہ ہے کہ یعنی انسان دنیا میں آنے کا ظاہری سبب ماں باپ ہے، اسی وجہ سے والدین کا درجہ بہت بلند بتایا ہے۔ قرآن مجید میں اور متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، یعنی ماں باپ کی اطاعت سے جنت ملتی ہے۔ بھائی، آپ والدین کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 سب سے بڑے گناہ ہیں۔ پہلا شرک کرنا، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا، تیسرا جھوٹی گواہی دینا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ والدین کی خدمت کرنے سے اللہ جنت دیتا ہے، اور ان کی نافرمانی کرنے سے اللہ جہنم دیتا ہے۔ بھائی، تمہیں چاہے کہ اپنے والدین کی ادب اور احترام کرو، اور دل و جان سے ان کی خوب خدمت کرو، اور نافرمانی کرنا اور ان کی شان میں گستاخیاں کرنے سے مکمل پرہیز کرو، تاکہ تمہارا اللہ رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو اور جنت میں اعلیٰ مقام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، طلبہ اکرام نے مختصر انداز میں یہ سمجھانے کی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے طلبہ اب گھر جا رہے ہیں، والدین کے ساتھ 1 سے 1.5 ماہ رہ رہے ہیں، تو بچوں سے یہی تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے کہ اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے، سر جھکا کر بات کرنا چاہیے، ان کے ہر اشارے پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پروگرام پیش کریں گے محمد فرحان پانڈا بورڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسد اور جلن سے بچوں کو بچاتے رہے اور بار بار سمجھاتے رہیں کہ حسد کرنے والوں میں ناکامی کا خوف بڑھتا رہتا ہے۔ یکساں محبت اور برابری کا برتاؤ کیجیے، ایک جیسے تحفے تحائف دیجیے، سب بچوں کی تعریف و تحسین کیجیے، ایک دوسرے پر فوقیت دینے سے گریز کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اولاد کی تربیت کے تعلق سے چند اقوال زرین ہیں کہ آپس میں حسد کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہر ایک بچوں میں
چاہے ہمارا بڑا بیٹا کیوں نہ ہو، چھوٹا کیوں نہ ہو، فلاں طالب علم کیوں نہ ہو، جتنے بھی طلبہ ہیں سب ہمارے ہمارے ہی طلبہ اکرام ہیں. آپس میں ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ہر ایک کو ترغیب دینا چاہیے، ہر ایک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ نصیحت ہے ماں باپ کے لیے بھی اور اساتذہ کے لیے بھی. اس کے بعد آئندہ پروگرام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محمد سہیب ناگمنگل، محمد سیف اللہ بنگلور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروازے پر آنے والے غربا کو بچوں کے ہاتھ سے کھانا دلوائیے. سفر میں جاتے ہوئے گاڑی میں پھل اور کھانے پینے کی اشیاء رکھوائیے. راستے اور سگنلوں پر مانگنے والے غربا کو بچوں کے ہاتھ سے دلوائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بچوں میں رحم والی اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. احسان اور سخاوت کی عادت بنتی ہے. خود اعتمادی کے ساتھ شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. یہ چیزیں بچوں کی شخصیت کو نکھارتے ہیں اور بہترین معاشرے کے قیام میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مختصر سے نصیحتیں ہی آئندہ بھی ہمارے طلبہ اکرام پیش کریں گے. یہ والدین کی تربیت ہے کہ جب ہمارے بچے ہمارے پاس رہیں گے تو بچوں کے اندر سخاوت کی صفت پیدا کرنا، بخالت سے اعتراض کرنا، بخیل بننے سے بچنا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کنجوس، بخیل. تو بخیل اور کنجوسی سے بچنے کے لیے اچھے عادات طلبہ اکرام میں اپنے بچوں میں لانے کے لیے اس طریقے سے اپنانا چاہیے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر کوئی دستک دے، کوئی محتاج دستک دے تو ہم آگے بڑھ کر دینے کے بجائے ہم اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں. کوئی راستے میں جا رہے ہیں، سگنل پڑا ہے، ٹریفک میں ہی کوئی محتاج اللہ کے نام کا واسطہ دے کر آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ خالی ہاتھ نہ بھیجیں، اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے اندر دینے کی عادت پڑے گی. اس کے بعد تشریف لائیں نواز مزدور، محمد آفرید نرسی پور.